یہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. اور آج مشتاق کار صاحب کے تعلق سے ایک چھوٹا سا مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ ایک قصہ پارینہ را. محبان محترم وعزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام فکر کی اڑان کے بینر تلے منعقد کیا گیا ہے، جو ادب نواز شخصیت مشتاق کار صاحب کی کا تعلق سے منسوب ہے. سب سے پہلے میں فکر کی اڑان کے آرگنائزر کلیم ڈالر صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مئو کے منظرنامے کو، اس کی معنویت کو ملک کے گوشے گوشے میں یہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ اردو ادب کی بقا اور ارتقاء کی راہ میں ایک مثبت قدم ہے. اور آج کے اس پروگرام کے سرپرست جاوید کار صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنے والد محترم کی شخصیت پر مبنی ایک پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور ہمیں ان کی شخصیت پر، ان کے اوصاف حمیدہ پر کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 8 اگست 2021 کو اسی مقام پر اور اسی موضوع کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا. اس موقع پر میرے ان کے درمیان 14 سال کی رفاقت کی داستان تازہ ہو گئی تھی، اور آج بھی وہی یاد تازہ ہو گئی ہے، اور وہی درد بھی دل میں چھلک رہا ہے. پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے. میں 14 سال ان کا کرایہ دار رہا، مگر انہوں نے ہمیشہ کرایہ دار کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے دیکھا اور برتا. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، مگر ان کا حسن سلوک میرے دل و دماغ میں رسا بسا ہے. وہ عجیب باغ و بہار انسان تھے، پرکشش شخصیت کے مالک تھے، نہایت خوش گفتار تھے، ادب کا نفیس ذوق رکھتے تھے. ان کا ذوق انتخاب بہت بلند تھا. ان کی زنبیل میں بہت معیاری اشعار ہوا کرتے تھے. ان کی شخصیت کا سب سے روشن پہلو یہ تھا کہ وہ ایک زندہ دل انسان تھے. زندہ دلی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتی ہے. بقول شخص زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب کیا کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس حقیقت کو ایک شاعر نے یوں ادا کیا ہے: دل زندہ ہمیں ڈر ہے کہ تو نہ مر جائے، دل زندہ ہمیں ڈر ہے کہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے کی. کیا بات ہے. ان کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی غم کو راہ نہ دی. وہ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر جانتے تھے. چہرے پر مسکراہٹ ان کا طر امتیاز تھا. 14 سال کی طویل رفاقت کی داستان چند لمحوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. میں جب بھی ملتا تھا دیر تک مجھ سے محو گفتگو رہا کرتے تھے، اور بات کے درمیان حوصلہ افزا اور نشاط انگیز اشعار سنایا کرتے تھے. ان کا سنا ہوا ایک آخری شعر میرے دل و دماغ پر ایسا نقش ہو گیا کہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے، ان کا نام آتا ہے یا ان کا خیال آتا ہے، تو وہ شعر میرے ذہن کے پردے پہ ابھر جاتا ہے. انتقال سے کوئی 3-4 دن پہلے میں ان سے ملنے گیا. کچھ دیر تو وہ خاموش رہے، خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہے. پھر انہوں نے ایک شعر سنایا مجھے، اور وہ شعر غالباً مالیاسی کا ہے، لیکن میں نے اس شعر کو ان کی ذات سے منسوب کر رکھا ہے. کیا بات ہے، بہت.
शेर ये था, हर थका हारा मुसाफिर रेत की दीवार है। हर थका हारा मुसाफिर मौत से 3-4 दिन पहले का वाक़या ही। हर थका हारा मुसाफिर रेत की दीवार है, ऐ हवाए कूचे जाना ज़रा आहिस्ता चल। क्या वाह, हर थका हारा मुसाफिर रेत की दीवार है, ऐ हवाए कूचे जाना ज़रा आहिस्ता चल। रेत की दीवार अलामत है ज़िंदगी की बेसबाती की, बेशक दुनिया की नापायदारी की। उन्हें एहसास हो गया था कि दुनिया की बेसबाती का शिद्दत से उनको एहसास हो चुका था, और इसीलिए उन्होंने ये शेर कहा। मऊ के अदबी मंजरनामे पर मुश्ताक कार साहब का बड़ा एहसान है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुशायरे, आलीशान मुशायरे कराए और मऊ को अदबी दुनिया में मुतारिफ़ कराया। जितने बड़े शोरा थे मुशायरे की दुनिया में, वो सब उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ थे, बल्कि मऊ को वो उनके नाम से जानते थे। क्या बात, कौन मऊ? मुश्ताक कार का मऊ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ऐसी शख्सियत उनकी थी। उनका जब इंतकाल हुआ तो शेर सखन की एक तारीख जो है वो ख़त्म हो गई। एक यहाँ ये मऊ के अदबी मंजरनामे पे एक आफताब की तरह थी बेशक जो डूब गया। और ऐसे ही शख्सियत के लिए किसी शायर ने कहा था, सूरज हूँ रोशनी की रमक छोड़ जाऊँगा, वाह वाह वाह, सूरज हूँ रोशनी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। क्या बात है, वाह वाह। आज की इस बावकार महफिल में मैं उन्हें दिल की गहराइयों से ख़ाज इज़्ज़त पेश करता हूँ, और उनके जानशीन जावेद कार साहब जो उनके अदबी ज़ौक़ के वारिस हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की महफिल आरास्ता करते रहेंगे और उदबा शोरा को तस्कीन ज़ौक़ का मौका फ़राहम करेंगे।